السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تو عشق تو جنون کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، لگتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہو۔ وہ پاک ذات تو ہر کسی کو معاف کر دیتی ہے، بس اس کے سامنے سر جھکانے کی دیر ہے اور آپ کی جولی میں معافی ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں اتنا ظرف کہاں؟ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں کسی کو معاف کرنا، خاص کر میرے بس میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اور تم مجھ سے معافی کی امید ہرگز مت رکھنا، کیونکہ اس طرف ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو معافی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اب تو صرف سزا ملے گی۔ جس طرح تم نے میرا دل توڑا ہے، جس طرح سے تم نے مجھے برباد کیا ہے، اسی طرح میں تمہیں برباد کروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اسے اچانک اپنی طرف کھینچا تو وہ لمحے میں اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اور تمہاری بربادی کی شروعات آج سے ہوگی۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اسے اس کا مستقبل دکھا رہا تھا۔ پریا کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس خاموشی سے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ جہاں غصہ تھا اور صرف غصہ تھا، وہ ڈھونڈ کر بھی ان آنکھوں میں نفرت تلاش نہیں کر پائی تھی۔ شاید محبت کرنے کے بعد نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ جسے بے پناہ چاہا جائے، اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ آپ میرے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ آپ جیسا سلوک میرے ساتھ رکھ سکتے ہیں، میں سزا کے مستحق ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ سب غلط تھا، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں جو اپنے باپ کے لیے کر سکتی تھی، میں نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں میرے پاپا کو کینسر ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اور ان 70 لاکھ کے لیے تو تم صرف میرے جذبات سے کھیلنے لگی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے منہ پر دہارا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں پریا سے کچھ بھی نہ بولا گیا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی شرمندگی نہیں چاہتا، اس کی شرمندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ صرف بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اس سے انتقام چاہتا ہے، اور اپنے انتقام میں وہ کیا کرے گا؟ اس کی ذات کو رون ڈالے گا، اسے بے مول کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ اسے روکے تو کیا وہ رک جائے گا؟ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پریا کے دماغ میں نہ جانے کتنے سوالات چل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، اور اس کے ہاتھوں کی پکڑ میں ایک شدت تھی۔ دانش کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے برباد کر دے گا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو اس کا حق تھا۔ یہ حق اس نے ہی تو دیا تھا، جیسے تھوڑی دیر پہلے اس نے پوری رضامندی سے اسے قبول کیا تھا۔ وہ اسے روکنے کا حق کہاں رکھتی تھی؟ اپنی کمر پر تیزی سے اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا محسوس ہوا۔ یہ مت سوچنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی جذبہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سے صرف ایک رشتہ ہے، وہ نفرت کا، اور میری نفرت صرف برباد کرنا جانتی ہے۔ آج تک جس نے دانش شاہ کو ہرانے کا سوچا، میں نے اسے برباد کر دیا۔ تم بھی برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینکتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جس کو آپ برباد کرنا کہہ رہے ہیں دانش صاحب، وہ ایک عورت کو مکمل کرنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا میرے قریب آنا مجھے تکلیف دے گا یا میں اسے اپنے لیے سزا سمجھوں گی، تو ایسا ہرگز نہیں۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتے ہیں۔ یقین کریں، آپ کا میرے قریب آنا میرے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو کچھ بہتر سوچیں، لیکن سزا دیتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے میں محبت چھوڑ کر گئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو، تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، تم نے کبھی مجھے چاہا ہی نہیں۔ وہ بے حد غصے سے اس کی گردن پکڑتا دہارا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جان سے مار ڈالے، جو پہلے اس کے ساتھ ڈرامے کر رہی تھی اور اب اسے محبت کا نام دے کر بہلا رہی تھی۔ ہاں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کو چاہا ہے، لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو میرے ساتھ محبت کا تعلق قائم کیا ہے، مجھ سے نکاح کر کے
آپ نے خود سے محبت کرنے کا حق دیا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، سر ایک مڈل کلاس لڑکی جو اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ محبتوں کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو برباد کرنا ہم جیسی لڑکیوں کو نہیں آتا۔ ہمیں اپنے باپ کی پگڑی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شاید اسی لیے محبوب ہمیشہ ہم جیسوں سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی، اسے نہ جانے کون سا روپ دکھا رہی تھی، لیکن دانش اس کے ڈراموں میں آنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے تو اس کی ساری باتوں پر ایک بلند کہکا لگاتے ہوئے اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی دبا گیا۔ لڑکی، تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور اگر میں تمہاری اس محبت کو آج رات نفرت میں بدل دوں تو؟ وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ گردن سے نکال کر دور پھینکا۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں دانش صاحب، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کا حق ہے، آپ غصے سے لیں یا محبت سے۔ میری محبت کبھی نفرت میں نہیں بدل سکتی۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر کبھی اس سے نفرت نہیں کر پاتے۔ اب آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں۔ کب سے آپ مجھ سے یہ جھوٹی نفرت جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کب سے آپ مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی بلکہ نفرت ہو چکی ہے، لیکن آپ کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے دانش صاحب، کیونکہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت انتہا کی جائے وہاں نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بے انتہا نفرت، اتنی نفرت کہ تم میری نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ وہ دعوے سے بولا تو بریا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نہیں کر سکتے مجھ سے نفرت دانش سر، یہ جھوٹے دعوے نہ کریں۔ جسے آپ نفرت کہہ رہے ہیں وہ نفرت نہیں، غصہ ہے، اور مجھے یقین ہے ایک دن آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ میرے پوائنٹ سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں اس دن کا انتظار کروں گی جب یہ غصہ بھلا کر میرے قریب آئیں گے۔ یہ غصہ نہیں، نفرت ہے جاہل لڑکی۔ اور آج میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن شاید اپنی نفرت کو اس پر ثابت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ بے حد غصے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر کے اس نے اپنی نفرت کو جتانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی تھی۔ اس کی لبوں کی شدت پر پوری شدت سے جھکا، وہ شاید اسے دوسری سانس لینے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی باہوں میں بے بس پڑی پریا اس کی پناہوں میں بے بس ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنی طرف سے وار کرتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید آج وہ اپنی نفرت ہر انداز میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اپنے کندھے سے شرٹ سے رکھتی محسوس کر کے اس کی مزاحمت دانش کی باہوں میں ہی پوری طرح دم توڑ چکی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ اسے اس وقت اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ رات دانش کا اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اپنا غصہ، اپنی شدتیں، اپنا جنون وہ اس پر لٹا چکا تھا۔ اپنے اندر کا سارا غصہ وہ رات اس پر ظاہر کر چکا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ چکا تھا کہ اس کی اوقات یہی ہے کہ وہ اس کے بستر کی زینت بنے، کیونکہ عزت تو وہ کبھی بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو رات بار بار اتنا ہی کہتی رہی کہ وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ ہاں، وہ اس کی نفرت کی حقدار ہے، اس سے دانش کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سزا تو ملنی چاہیے۔ وہ اس سے حق پر سمجھتی تھی، ہاں، لیکن وہ اپنے شوہر سے اتنی سختی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے ساتھ جارحانہ سلوک نہیں کرے گا، لیکن وہ خود ہی اسے رات غصہ دلا چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ مرد کو غصہ دلانے کا مطلب اپنا ہی نقصان کروانا ہے۔ رات کو ایک جائز تعلق میں قید ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دانش کا جارحانہ سلوک اسے آنسو بہانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اپنی زندگی، اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ وہ دانش کو یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ غلط تھی، لیکن اس کی وجہ غلط نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ مجبور تھی، لیکن دانش اس کی مجبوری کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنا پتہ تھا، اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور دھوکے کی سزا ہوتی ہے معافی نہیں، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اس سے معافی مانگنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس بات کا اندازہ وہ بہت اچھے طریقے سے لگا چکی تھی کہ بے شک وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے بے پناہ چاہتا ہے، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ رات اپنا غصہ، اپنا جنون اس پر ظاہر کر کے وہ سویا نہیں تھا۔ بے چینی سے ساری رات وہ بالکنی میں رہا، اور پھر کمرے میں آ کر بنا اس سے نظر ملائے کمرے سے نکل گیا۔ شاید اپنی محبت کی توہین کا افسوس اسے بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ انا پرست مرد اتنی آسانی سے اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بنا اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھی تو دانش اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دوسری طرف کروٹ لیے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ اس نے خود میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا کی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن رات اس کی شدتوں کو سہتے سہتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ساری زندگی اس کی نفرتوں کی حصہ دار بنے گی۔ لیکن دانش کی بے چینی، اس کا اداس رہنا اسے ایک بار پھر سے اس کے قریب لے گیا تھا۔ وہ کیوں اپنی چھپی ہوئی محبت کو ظاہر کرتا؟ اس کا ہاتھ جھٹکنے
جھٹکے سے خود پر سے ہٹاتے وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنے کا انداز اتنا توہین آمیز تھا کہ وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا پائی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کے قریب سے اٹھ کر واش روم میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ رات کے لمحات یاد کرتے اسے اپنا آپ ایک بار پھر سے بکھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بازو پر ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کے نہ جانے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے زخم نمایاں ہو رہے تھے۔ دانش کے ہاتھوں کا نشان اس کے شانوں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کل رات اس کے بیویوں جیسا سلوک تو ہرگز نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دانش کو دل سے اپنا شوہر مانا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پوری طرح اس رشتے میں جڑ چکی تھی۔ اس نے اس کا ساتھ قبول کیا تھا۔ محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں وہ گنہگار تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی اسے معاف کر دے گا۔ وہ یقیناً اس دن وہ اس رات کی معافی بھی ضرور مانگے گا۔ اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے وہ اس سے بھی کھیل گیا تھا، لیکن پریا کو یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے اس جارحانہ سلوک پر شرمندہ ضرور ہوگا۔ لیکن اب اسے کیسے بھی دانش کے دل میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ بھی اس کا حق تھا۔ اسے اس سب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اپنی آنے والی زندگی میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دانش اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی روح تک کو نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کیسے بھی دانش کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک ٹوٹا ہوا شخص ہے، اس نے بہت کچھ کھویا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو یقین دلائے گی کہ اس نے وہ سب کچھ کیوں کیا۔ وہ اسے بتائے گی کہ وہ مجبور تھی، یہ قدم اٹھانے کے لیے اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ غلط راستے کی مسافر بن گئی تھی، لیکن اس کی قسمت اسی کے ساتھ جڑی تھی اور اب اسے ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا، اور ساری زندگی ہمیشہ جنون کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جاگنے سے پہلے وہ نیچے آ گئی تھی، جہاں روز کا ایسا ہی ماحول تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تب سے ہی سب کا سامنا کرتی تھی۔ وہ سب سے پہلے دادی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دادی کا کمرہ اندر سے بند تھا، شاید وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس آ کر ان سے باتیں کرے گی، اور یقیناً وہ اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی، اسی لیے انہوں نے اپنا دروازہ ہی بند کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ میڈم، دادی نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی، خاص کر آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کمرے میں نہ آنے دیا جائے، پلیز انہیں ڈسٹرب مت کریں۔ اچانک رضوان اس کے پیچھے آتا اسے دادی کا پیغام دینے لگا۔ رضوان بھائی، وہ دادی سے بات کرنی ہے، اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سب کو جان گیا تھا، میں آپ کا بھائی نہیں ملازم ہوں میڈم، آپ جیسے لوگوں سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ دادی نے انہیں ڈسٹرب کرنے سے منع کر رکھا ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ ان کے کمرے کے باہر زیادہ دیر نہ رہیں تو بہتر ہوگا، آپ اپنے روم میں جائیں۔ رضوان کا لہجہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے دادی سے ملنا ہے، پلیز مجھے ملنے دیں رضوان بھائی، میں پہلے بھی بہت پریشان ہوں، کم از کم آپ میری پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عاجزی سے بولی، آپ اپنی پریشانی کی وجہ آپ خود ہیں، آپ اس مقام پر اپنی وجہ سے پہنچے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اپنی پریشانیوں کو حل بھی آپ خود کریں۔ دادی نے آپ سے ملنے سے انکار کر رکھا ہے، وہ ذرا سختی سے بولا تو پریا کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ کم از کم ان سے تو مل سکتی ہوں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو رضوان نے ایک نظر اس کے بے بس چہرے کو دیکھا اور پھر نام میں سر ہلایا۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی بنا ان کی اجازت کہ آپ کسی سے مل سکتی ہیں۔ آپ نہ تو خود اس گھر سے کہیں جا سکتی ہیں اور نہ ہی آپ سے ملنے کے لیے کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کے والد بھی نہیں، اس وقت وہ ہسپتال میں ہیں اور انہیں زیر علاج ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم انہیں مہیا کر دیں گے، لیکن آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، کہ کہیں پر بھی نہیں کا مطلب ہے کہیں پر بھی نہیں۔ رضوان سختی سے کہتا سیڑھیاں اتر گیا تھا، جبکہ وہ ان سب پابندیوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے اسے زبردستی نکاح کر لیا تھا، اسے اپنے مضبوط رشتے میں جوڑ لیا تھا، لیکن وہ اسے یوں قید کر رہا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ مہر سے ملے، جبکہ پریا اب مہرش کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اسے مہرش سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے اپنے مطلب کے لیے اتنے حسین دل کو توڑ دیا۔ کیسی بہن تھی وہ، اپنے ہی بھائی کی بربادی چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو محبتوں کو نہیں نفرتوں کو جیتے ہیں۔ دانش نے اسے ہرانے کے لیے اسے شادی کی تھی۔ اسے دانش کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی جان لے سکتا تھا، اسے بے آبرو کر سکتا تھا، لیکن اس نے نکاح جیسے مضبوط تعلق قائم کر کے اپنی اعلیٰ پرورش کو ثابت کیا تھا۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ اس کی پرورش ایک عورت نے کی ہے، جبکہ کسی کی پرورش پر سوال نہ اٹھانے کی سوچ کے باوجود بھی اس کے دماغ میں ایک سوال آیا تھا۔ مہرش کی ماں نے اسے نفرتیں سکھائی تھی، اس لیے کیسے وہ اپنے ہی بھائی سے نفرت کرتی تھی، یہ تو کل اور اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اسے جھکتا روتا دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا دانش جیت کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ ان سب سوچوں کے بیچ واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ کمرے میں آئی تو دانش ابھی گہری نیند سو رہا تھا، شاید رات بھر اس کی بے چینی وہ نیند
کی نظر کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے دیے زخم بلا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھی، سوتے ہوئے بالکل معصوم بچہ لگتا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے مسکراتے ہوئے دانش کے چہرے سے بال سمیٹنا چاہے کہ رات دانش کا ہاتھ جھٹکنا یاد آیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ جانتی تھی اسے جھکنا پڑے گا، سب کچھ سہنا پڑے گا۔ اور محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر وہ اتنا تو سمجھ ہی چکی تھی کہ یہ سب کچھ آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ دانش کے دل سے یہ گرد ہٹانے کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی۔ اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک نظر اپنے بے حد قریب بیٹھی پریا کو دیکھا۔ یہ منظر تو اس کا خواب تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جگا رہی تھی، لیکن اب یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا، کیونکہ جسے وہ پاکیزگی کی مثال سمجھتا تھا وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اور اب وہ اس کی ہمت کو داد دیتی نگاہوں سے دیکھتا، جو رات بھر اس کی شدتیں سہ کر رونے کے بجائے اس کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اپنے ماتھے سے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتا وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باتھ روم میں جا بند ہوا۔ بنا کسی بات کے، بنا اس کی طرف دیکھے، وہ دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ اس کی نظر اندازی کا کروا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم کی تھی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ ناراضگی، غصہ سب اپنی جگہ تھا، لیکن پریا جانتی تھی کہ اب دانش سے نکاح کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی اسی کندھے پہ آ چکی ہیں، جن کو وہ ابھی سے سنبھالنا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے ڈر کر، اس سے دور رہ کر وہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ اس کی ناراضگی، اس کا غصہ سہ کر وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک بری محبوبہ ثابت ہوئی تھی، لیکن ایک بری بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی تو اس سے اپنے بیڈ پر کپڑے نظر آئے۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، اب تیار ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ لگاتی ہوں، مسکرا کر اس سے کہتی کپڑے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ دانش بنا کوئی جواب دیے الماری کی جانب آتا اپنے لیے دوسرا سوٹ نکال کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ آج پیر کا دن تھا اور پیر کے دن اس نے اکثر اسے بلو یا بلیک سوٹ میں دیکھا تھا، لیکن صرف اس سے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اسے جان بوجھ کر دوسرا سوٹ نکالا تھا۔ لیکن آج تو پیر کا دن ہے، آپ بلو یا بلیک میں سے کچھ پہننا لیکن آج تو پیر کا دن ہے، آپ بلو یا بلیک میں سے کچھ پہنتے تھے تو یہ اس کے ہاتھ میں کسی اور رنگ کا 3 پیس سوٹ دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ اس کا یوں نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک رات میں اوقات بھول گئی ہو کیا؟ تمہیں بستر پر جگہ دی ہے، دل میں نہیں؟ اپنی اوقات میں رہو، سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا میں تم سے پوچھ کر کپڑے پہنوں گا؟ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے لمحے میں اسے اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کا لہجہ پریا کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ پیر کے دن بے وقوف عورت، اپنی شکل دفا کرو میرے سامنے سے۔ اس وقت مجھے صرف تمہاری شکل بری لگ رہی ہے، آؤٹ ناؤ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتا ہوا اسے باہر کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ اس قدر توہین پر پریا سر جھکاتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا، دانش اتنی آسانی سے معاف کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کتنا صبر کرتی، یہ سب کچھ تکلیف دہ تھا۔ دادی اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اپنے باپ سے وہ مل نہیں پا رہی تھی، اور جس انسان کو وہ اپنا بھائی سمجھتی تھی وہ اسے مالی کہہ کر اس سے ہر تعلق توڑ چکا تھا، اور جس شخص کے سہارے وہ اس گھر تک آئی تھی وہ اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن دانش کا یہ رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ گھر میں آئی تھی سیدھی تاکہ دانش کے لیے ناشتہ تیار کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی ملازم ناشتہ میز پر لگانے لگا۔ گھر میں کیا ہوا تھا کیا نہیں، سوائے ملازم رضوان کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ کوئی اسے دانش کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ لیکن دادی کا پریا کو نظر انداز کرنا، رضوان کا پریا کے بارے میں بات بھی نہ کرنا، اور دانش کا بے حد غصہ، ان سب کو پریا کی طرف سے شک میں ڈال گیا تھا۔ پریا نے کب کیسے دانش کے دل میں اپنی جگہ بنائی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن پریا کو اس گھر کی بہو کے روپ میں دیکھ کر سب ملازم خوش تھے۔ وہ سب اسے جانتے تھے، اس کے ساتھ ان کی اچھی بانڈنگ تھی، لیکن رات سے ہی گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ رات پارٹی تقریباً 4 بجے کے قریب ختم ہوئی تھی اور دانش واپس آیا تو کسی کو بھی سیدھے منہ نہیں بلایا تھا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا، غصے کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے ہی گھر میں خاموشی تھی، کچھ بھی نہ جاننے کے باوجود سب لوگ جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یہاں، لیکن کیا وہ سب لوگ نہیں جانتے تھے؟ اور پھر پریا بھی تو دیکھنے میں پہلے دن کی دلہن ہرگز نہیں لگتی تھی۔ سادہ لباس پہنے وہ بنا کسی ہار سنگار کے نیچے آئی تھی، روز کی طرح دوپٹہ سر پر سجائے۔ اگر دادی کے لیے ان کا پرہیزی کھانا تیار کرنے لگی۔ ان کی روٹین بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہر روز یہاں آتی تھی، کام کرتی تھی اور شام کو چلی جاتی تھی۔ وہ اس گھر کی بہو تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ پریا بیٹا، دانش صاحب کا ناشتہ
کھانا تو میں نے تیار کر دیا ہے، ان کے ٹیبل پر رکھا آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ غصہ ہوں، رات کو بھی وہ بہت زیادہ غصہ تھے۔ پارٹی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دادی بھی کسی سے بات نہیں کر رہی۔ صبح سے سوچا تھا تم نیچے آؤ گی تو تم سے پوچھوں گا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے۔ بیٹا، ایک دن کی دلہن ایسی تو نہیں ہوتی۔ نجاحت صاحب جو کافی عرصے سے ان کے گھر پر کام کر رہے تھے، اس کے قریب کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے۔ انہیں اس کا یہ انداز کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ہاں انکل، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں دانش سر کو کوئی آفس کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ دادی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور یہاں کون سا کوئی آتا جاتا ہے جو میں ہار سنگار کر کے بیٹھوں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں اور نہ ہی میں ان سب چیزوں میں انٹرسٹ دکھاتی ہوں۔ وہ اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن شاید وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ آگے سے مسکرا بھی نہ سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، اللہ تمہیں خوش و آباد رکھے۔ تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو اور تمہاری مسکراہٹ اس گھر کی رونقیں بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ اس نے کھانا کھایا۔ ملازم نے جیسے ہی ٹرے اس کے سامنے رکھی، اس نے پوچھا تھا، سر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اس کا نام لے کر مخاطب نہ کرنے پر؟ ملازم کو پریشان کر گیا تھا، اس لیے وہ اس سے دوبارہ سوال کرنے لگا، ورنہ دوبارہ سوال کرنے کی ہمت یہاں کسی میں بھی نہیں تھی، لیکن اسے خاموش پا کر اسے نوکری سے نہ نکال دے اس بات کا ڈر تھا۔ میرا مطلب ہے تمہاری میڈم کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ناشتہ کیا۔ وہ براہ راست میڈم کا لفظ استعمال کر چکا تھا۔ سامنے کھڑے ملازم کو سمجھ آ گیا کہ وہ یقیناً پریا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ نہیں سر، انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ان کا دل نہیں کر رہا، وہ بعد میں کھانا کھائیں گی۔ ملازم نے تفصیل سے بتایا۔ بلاؤ اسے، میرے ساتھ کھائے گی۔ اس کا کھانا لے کر آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تو ملازم ہاں میں سر ہلاتا فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ دانش کو اس کی پرواہ کیوں تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں لیکن اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دوں۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ اس کو کھانے کے بھی کچھ نہ دوں۔ اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو صفائی دی تھی۔ ویسے بھی رات اس کے ساتھ کافی زیادہ بدسلوکی کر چکا تھا، لیکن اسی سلوک کی حقدار تھی۔ اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے نرمی کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا تھا، اور اپنی نفرت اس نے ہر رات ہر انداز میں دکھائی تھی۔ سر، میرا بھی ابھی کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا، آپ ناشتہ کر لیں، آرام سے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس کے بلاوے پر وہ بنا کسی بھی طرح کا بہانہ بنائے ملازم کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے اسے بھی یہ بات بتائی تھی جو ملازم کو بتا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے ملازم کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی واپس باہر نکل گیا۔ ڈارلنگ، آج ہماری شادی کی پہلی صبح ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ یہاں آؤ، دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ابھی ناشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور میں ابھی اکیلے اس ٹیبل پر ناشتہ کروں تو شادی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ٹیبل کے قریب لایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اتنی محبت، اتنی توجہ صرف گھر کے ملازم کو دکھانے کے لیے ہی ہے، جو کہ کافی زیادہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں ناچاکی کسی بھی تیسرے کو محسوس ہو۔ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ ملازم جب تک ان کے لیے کھانا تیار کر کے لاتا ہے، دانش اپنے ہاتھوں سے اسے دینے لگا۔ میں یہ نہیں کھاتی، I'm sorry۔ اس نے فوراً انکار کرنا چاہا۔ اسے صبح کے ناشتے میں ٹوسٹ یا انڈا وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آج کھا لو، اس نے مسکرا کر اس کے لبوں سے ٹوسٹ قریب کیا تھا۔ سر، مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کا ناشتہ کرنے کی۔ اس سے انڈے کی خوشبو سے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ اسے انڈا کبھی بھی پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے کھانا پسند کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی انڈے کو لے کر ناپسندیدگی کی وجہ ناصر صاحب نے بھی بہت عرصہ پہلے انڈا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، اور میرے ساتھ رہو گی تو عادتیں بدلو گی۔ تمہاری اس کی تھوڑی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے زبردستی کھانا کھانے پر مجبور کرنے لگا تو پریا کرنا چاہتے ہوئے بھی اپنے لب کھولنے پڑے۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک بائٹ لے کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ ہماری زندگی میں ایسا اکثر ہوتا ہے، جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی بلکہ جن سے ہم نفرت کرنے لگتے ہیں، انہیں ساری زندگی کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے تمہیں کیا، میرا مطلب ہے جس طرح سے یہ انڈا پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہیں کھانا پڑ رہا ہے کیونکہ مجھے یہی کچھ اچھا لگتا ہے۔ اب سے تمہیں زندگی میرے مطابق گزارنی ہے تو میری ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جو مجھے پسند ہے وہی تمہیں پسند ہوگی، جو مجھے ناپسند ہے
لائک پراٹھا وہ تم بھی نہیں کھا سکتی۔ ملازم کو پراٹھا لا کر ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی پراٹھا اس کی پہنچ سے دور کیا۔ لیکن میں یہ نہیں کھاؤں گی، یہ تو آپ کھاتے ہیں۔ اس نے بے بسی سے اس کے ہاتھ سے انڈے کا ایک اور نوالا لیا جو سچ میں اس کے لیے کسی سزا سے کم ہرگز نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، آج سے تمہیں وہی پسند ہوگا جو مجھے پسند ہے، اور ہر وہ چیز جو میں پسند نہیں کرتا وہ تمہیں بھی پسند نہیں ہوگی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں میرا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ آج کے بعد یہ سب کچھ پریا نہیں کھائے گی، اٹھا کر لے جاؤ اسے۔ وہ پراٹھے کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ملازم ایک نظر پریا کی بے بس شکل پر دیکھتا پلیٹ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے سامنے جوس رکھتے ہوئے اس نے صرف اشارہ ہی کیا تھا جو پریا فوراً سمجھ کر اٹھا کر پی لیا۔ اب وہ کیا کرتی جب وہ اس پر اپنی پسند زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، بہت چاہنے کے باوجود بھی 2-3 نوالوں سے زیادہ وہ نہیں کھا پائی تھی۔ لنچ کے لیے تیار رہنا، باہر کریں گے۔ اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ وہ اسے لنچ کے لیے کیوں کہہ کر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا تو جانا تو تھا ہی۔ وہ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے برتن اٹھانے لگی کہ اس نے ایک نظر ملازم کو دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے غلط بندے کا انتخاب کر لیا پریا بہنا، یہ تمہیں اپنی مرضی کے بنا سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو پریا مسکرائی۔ کیا کروں بھائی، من بھی غلط جگہ لگا لیا ہے۔ وہ مسکرا کر برتن اٹھاتی اس کے ساتھ کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ بندے کی اپنی بھی کوئی پسند ہوتی ہے۔ تمہارا پراٹھا میں نے اندر کاؤنٹر پر رکھا ہے، کھا لینا، بھوکے مت رہنا۔ وہ اسے کہتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ سامنے دانش کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ارے واہ، بڑا پیار آ رہا ہے مالکن پر، کیوں زیادہ احساس نہیں ہے تمہیں اس کی بھوک کا؟ جب میں نے کہہ دیا کہ وہ اب سے وہی کھائے گی جو مجھے پسند ہے، تو کس کی اجازت سے تم نے مجھ سے بغاوت کی؟ میرے حکم سے زیادہ تمہارے لیے اس کی بھوک اہمیت رکھتی ہے؟ تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے پیسے میں دیتا ہوں یا یہ؟ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے سچ میں اس ملازم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا جو اس لڑکی کی وجہ سے اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ کم از کم دانش کو یہ بغاوت ہی لگ رہی تھی۔ سر، پریا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ کے ساتھ بھی وہ ناشتہ نہیں کر پائی۔ آپ جانتے ہیں نا، اسے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اسے صفائی دینا چاہا۔ کان کھول کر سن لو، یہ لڑکی پریا آج سے تمہاری میڈم ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا یا اس گھر کے کسی بھی ملازم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ ہے۔ تم سب اس کے ملازم ہو اور یہ مالکن ہے، اور مالکن کے ساتھ ملازم کس طرح سے رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، اور تمہیں مجھے کچھ بھی بتانا پسند نہیں کر رہا، کیونکہ تمہیں میں اس نوکری سے نکال چکا ہوں، کیونکہ میرا حکم نہ ماننے کی وجہ سے تم اس نوکری کے قابل نہیں ہو۔ رضوان، اس کا حساب کر دو۔ اور وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ سر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری ہے، 7 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، آپ اس طرح سے مجھے اچانک نکال نہیں سکتے۔ ملازم اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے باہر تک آیا تھا، لیکن دانش کو پہلے کہاں کبھی کسی پر ترس آیا تھا جو اس غریب پر آتا؟ یہ ساری باتیں تمہیں میری بات کی مخالفت کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ وہ بس ایک جملے میں اس کے 7 سال کی وفاداری کا قرض چکاتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ جب ملازم اپنی ایک چھوٹی سی غلطی پر پچھتا رہا تھا، کاش وہ پریا کے لیے کھانا بناتا ہی نہیں، اور نہ ہی اسے لے کر باہر جاتا، اور نہ ہی واپس آ کر دوبارہ اس کا خیال کرتا۔ اس نے بہت غلط کیا تھا جب اس کے مالک نے کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی اس کی پسند کے مطابق رہے گی، تو پھر وہ کون ہوتا تھا بیچ میں دخل اندازی کرنے والا؟ اس نے بہت غلط کیا تھا، اور اب اپنی غلطی کی سزا کے طور پر اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ پریا دانش کے اس فیصلے پر ملازم سے بے حد شرمندہ تھی، کہاں جانتی تھی کہ صرف اس کی بھوک کی پرواہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دانش کی زندگی میں وہ کیا اہمیت رکھتی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے جان گئی تھی۔ اگر وہ اس کی سفارش کرتی یا پھر اس کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچتی بھی تو دانش کس طرح سے پیش آتا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ وہ اسے اپنی بہن کہتا تھا، مہرش ریحان بار بار فون کر رہا ہے، تم اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے جو تم اتنے زیادہ پریشان ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ مسز جہانگیر اس کے کمرے میں آ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، میں ریحان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس سے منع کر دے، فی الحال میرا اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، جب میرا دل کرے گا میں خود ہی اسے فون کر لوں گی، بار بار میرا دماغ خراب نہ کرے۔ تو وہ اپنے موبائل فون پر مصروف بولی۔ کیا مطلب موڈ ہوگا؟ تم کیا بات کرو گی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ اور مہرش، اب تم خود کو تھوڑا سا ریڈی کرو، بہت جلد تمہاری شادی ریحان کے ساتھ ہونے والی ہے، اور تم اس کمینے کے منہ تک نہیں اور میں اس کمینے کے منہ تک نہیں لگنا چاہتی۔ شادی تو دور کی بات ہے، کل رات تھپڑ مار کے اس سے بہت اچھے طریقے سے اس کی اوقات یاد دلائی ہے۔ اب اگر اس نے میری
میرے راستے میں آنے کی کوشش کیا، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی، بتا دیجیے گا۔ اور شادی اب میری اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، میں اس کے منہ پر تھوکوں گی بھی نہیں شادی۔ وہ تنفر سے سر ہلا کر بولی، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی ریحان کے ساتھ ہی ہونی ہے، یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے اور تم میں بکواس نہیں کر رہی، انکار کر رہی ہوں۔ مجھے اس کمینے سے شادی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے کل رات اس نے میرے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس نے میرے سے بدتمیزی کی میرے ساتھ۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، مہرش کیا کہہ رہی ہو بیٹا، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم تو لو کلاس کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہو، کس سے سیکھی ہے تم نے یہ سب کچھ؟ اور صرف تمہارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے، اس نے بتایا ہے مجھے، اور تم نے اسے تھپڑ مار دیا، کتنی غلط بات ہے، تمہیں اس سے سوری کرنا چاہیے۔ اور یہاں بیٹھ کر تم الٹا اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولتے، وہ حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وٹ، آپ مجھے اس کمینے سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ماما، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ میرے ساتھ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کسی کمرے میں لے کر جانا چاہتا تھا اور آپ اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ اپر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تھرڈ کلاس سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ شادی سے پہلے یہ سب کچھ ایک عام سی بات ہے، تم اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو گی تو اس کو سمجھو گی، تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ تم یہ سوچو، ہاں ریحان تم سے شادی کے لیے وہ تمہارے تھپڑ کو بھلانے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، اور یہاں تم اپنی ہی انا لے کر بیٹھی ہو۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تمہاری شادی ریحان کے ساتھ نہ ہوئی تو تمہارے بابا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم نے اس بات کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا، اگر وہ اس بات کو کھینچتا تو یقیناً وہ شادی سے انکار کر دیتا، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے بابا کا کتنا نقصان ہوتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مجھے یہ سب کچھ نہیں پتہ ماما، میں ریحان سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی، اور بابا سے بات میں خود کر لوں گی۔ اگر آپ کو بھی اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے بابا مجھے سمجھیں گے۔ میں ریحان جیسے شخص کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی، ساری زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اسے اپنی ماں کی سوچ پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کل رات اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، جس کے انعام میں اس نے تھپڑ دیا تھا، اور اب اس کی ماں اسے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، تو کبھی بھی اس سے بات نہیں کر رہی کہ اس سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ تو کبھی اس سے بات کرنے کے لیے بھی کہہ رہی تھی، بلکہ وہ اسے منہ تک نہیں لگانا چاہتی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی آگے پیچھے گھومتی رہی۔ دادی کمرے سے نہیں نکلی تھی، کمرے کا دروازہ بند تھا اور دادی نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اپنے باپ سے وہ ملنے جا نہیں سکتی تھی کیونکہ رضوان نے اسے بہت سوکھے لہجے میں بتایا تھا کہ دانش کا آرڈر ہے کہ آپ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی سوائے اچھے وقت کے انتظار کے۔ مجھے ایک بار داؤد بھائی سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ میری کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ باہر لان میں ٹہلتے اچانک سے داؤد کا خیال آیا تو وہ اندر کی جانب آئی۔ کیا آپ کے پاس داؤد بھائی کا نمبر ہے؟ وہ رضوان کو دیکھتے ہوئے بولی، اس سے سوال کرنے لگی۔ اس بار رضوان نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا، بس اپنے موبائل سے داؤد کا نمبر ڈائل کر کے اسے دے دیا۔ السلام علیکم رضوان، خیریت تو ہے؟ تم نے مجھے فون کیا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف سے داؤد کی فکر مندانہ آواز آئی تھی۔ وعلیکم السلام داؤد بھائی، میں بات کر رہی ہوں پریا، اگر آپ مصروف نہ ہوں تو کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ اس سے بولی۔ پہلے تو داؤد اس کی بات سن کر پریشان ہوا، پھر گلا کھٹکا کر اسے اجازت دی۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت اس سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، وہ اس سے بہت اچھے کی امید کرتا تھا، لیکن اس معصوم سی دکھنے والی لڑکی نے اس کی جان سے پیارے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اس کا انداز کافی روکھا تھا۔ جی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میرے بابا آپ کی زیر نگرانی ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ میرے بابا کا بہت خیال رکھیں گے، مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے جیسی لڑکی کے منہ لگنا پسند نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھ جیسی کی شکل دیکھنا کبھی گوارا کریں گے، لیکن میں پھر بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دامش سر کبھی میری بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں پھر بھی سچ میں بہت مجبور ہوں داؤد بھائی، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی، نہ تو دادی میری بات سننا چاہتی ہیں اور نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بنا رکے بولتی چلی گئی۔ داؤد جو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے اچانک بات شروع کرنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا پریا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، شاید تم نے ان کو بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک انسان کو بچانے کے لیے دوسرے انسان کو موت کے قریب پہنچا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ میں نہیں جانتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم نے دانش کو دھوکہ دیا ہے اور وہ
اور اس سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دانش، نے تم سے بہت محبت کیا اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی وہ شخص جو کبھی کسی عورت کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ تم سے محبت کر بیٹھا تھا اور تم نے اس کے محبت کے نام پر اس کو دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر اگر چاہتا تو تمہارا نام و نشان مٹا دیتا۔ وہ تمہاری خبر کبھی کسی کو نہ ملتی، لیکن اپنی محبت کے ہاتھ مجبور ہو کر اس نے تم سے نکاح کیا، کیونکہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ تم نے اس سے تم سے شادی کی، اگر دیکھا جائے تو یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے، اگر تم اس سے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے پاس دانش کو سمجھنے کا، اسے جاننے کا اچھا موقع ہے۔ میں جانتا ہوں دانش کے لیے اب تم پر یقین کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن تم اسے اپنا یقین دلاؤ، اسے اپنی محبت پر اعتبار کرنا سکھاؤ۔ وہ برا نہیں ہے، بس اپنوں سے اس نے ایسے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اعتبار کرنا اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ سب کچھ بھول کر اس نے تم پر یقین کیا ہے اور تمہاری طرف سے ملنے والے دھوکے نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی سرد مہری، اس کا غصہ، سب اس کے اندر بھر چکا ہے، لیکن تم اپنی محبت سے اسے بدل سکتی ہو۔ اور یہ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا محرم ہے، اس نے تم سے محبت کی ہے، وہ چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تم سے نفرت کرتا تو کبھی تمہاری شکل نہ دیکھتا، لیکن اس نے تم سے نکاح کیا کیونکہ تمہیں ہمیشہ اس کے پاس رہو۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنی محبت تم پر کس طرح سے جتائے، تم سے نکاح کر کے اس نے تمہیں ایک موقع دیا ہے کہ تم اسے سمجھو، اسے جانو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہو اگر چاہو تو۔ پریہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، پیار سے ڈیل کرو، غصہ ہوگا، نفرت جتائے گا، لیکن وہ تم سے محبت کرنا کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اگر تم اس سے شرمندہ ہو تو مزید شرمندہ نہ رہو، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے ایک نئی زندگی کی طرف لا سکتی ہو، تم اسے خوش رکھ سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں دانش تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اب تم اس کے نکاح میں ہو، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کو سوچنا سمجھنا تمہارا فرض ہے۔ اگر اس سے محبت سے نہیں تو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لو، اس کے علاوہ میں تمہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولا تو وہ غلط نہیں بول رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر پائی تو یہ نکاح اللہ کی رضا تھی، اور اس سے اپنے خدا پر یقین تھا جس نے اسے دانش شاہ جیسا انسان دیا تھا، جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جو چاہ کر بھی اس کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیوں وہ اپنے رب خدا کی رضا میں راضی نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ جو تھا کل رات ہی اسے قبول کر چکی تھی، اس کی نفرت اس کی شدت سمیت اس کی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ نفرت صرف دکھاوا ہے، وہ اپنی محبت کو چھپانے کے لیے اس سے نفرت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس نے دانش کی محبت کو سامنے لانا تھا، جو مشکل نہیں تھا۔ لوگ محبت میں کیا نہیں کرتے، اس نے اپنے شوہر کا دل جیتنا تھا۔ دانش میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا دل جیت لوں گی، میں جانتی ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، درد دیا ہے، لیکن اب میں آپ کی ہر زخم پر خود مرہم لگاؤں گی، چاہے مجھے خود کتنی ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، لیکن میں آپ کو دوبارہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ یا اللہ میرا ساتھ دے، میں اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کر سکوں، میں ان میں اپنی وفا کا یقین دلا سکوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانے لگا تھا، گاڑی باہر آ کر رکی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ باہر آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم دادی کے لیے کھانا لے کر ان کے کمرے میں گیا تو ان کی ناراضگی جائز تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جلدی ہی انہیں منا لے گی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ اس کے کپڑے نکال سکے، وہ پہنے یا نہ پہنے، لیکن وہ اپنا فرض نبھائے گی۔ اس نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جاتی پریہ اسے نظر آئی تھی، مطلب یہ جانتے ہوئے کہ وہ گھر آیا ہے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے انا کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ گھر والوں کے سامنے اس کی بیوی تھی، اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کے واپس آنے پر دروازے پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرے۔ اس کی طبیعت وہ کمرے میں جا کر ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے غیر ارادی طور پر سیڑھیوں کی جانب دیکھتے اس کی حالت دیکھی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 1-2 دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کے لیے ہر طرح کی ڈریسنگ لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ خود شاپنگ پر جا کر ایک عورت کی ضرورت کا ہر سامان لے کر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ اس کے لیے ہے، تو وہ استعمال کیوں نہیں کر رہی؟ شاید اس وقت اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو کچھ دن پہلے اسے تب پہنا تھا جب اس نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ صاحب فریش ہو جائیں، ہم آپ کے لیے کھانا لگاتے ہیں، ملازم اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آج صبح سے ہی ایک ملازم کو وہ نوکری سے نکال چکا تھا۔ اس کے انداز پر ملازم نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ وہ تو روز ہی اس سے اسی طرح سے بات کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ ملازم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ معاف کیجیے سر، میں تو بس آپ کو اطلاع دینے آیا تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھے بنا نظر انداز کرتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر رک کر اس نے پیچھے کی طرف ملازم کو دیکھا۔ دادی نے کھانا کھایا یا میڈیسن لی؟
मुलाजिम को घूरते हुए बोला तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। जी दादी को खाना दे दिया था, अब वो दिन में भी और दिन में भी मेडिसिन भी वक्त पर दे दी थी। नींद की गोली खाकर आराम कर रही हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। वो इसे देखते हुए सर झुकाकर बोला। अब न जाने इसकी कौन सी बात उसको बुरी लग जाए। दादी कमरे से बाहर निकली थी? इसने इससे एक और सवाल किया। नहीं, दादी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और न ही किसी को अपने कमरे में आने की इजाज़त दी। इसके बताने पर वो ऊपर की जानिब चला गया। जब मुलाजिम ने सुकून का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आप फ्रेश हो जाएं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसके कमरे में आते ही सलाम करके कहने लगी। हमेशा की तरह इसके सलाम का जवाब देना इसे ज़रूरी नहीं समझता, बल्कि इसे नज़रअंदाज करता। सुबह की तरह इस बार भी अपने कपड़े निकालता खुद ही वॉशरूम में बंद हो गया था। शायद वो इस वक्त इसकी शक्ल देखने के मूड में नहीं था। कम से कम परिया को तो ऐसा ही लगा। लेकिन ये क्या, वो अपने कपड़े निकाल नहीं रहा था, बल्कि वो तो कुछ और ही निकाल रहा था। एक खूबसूरत फ्रॉक निकाल कर इसने बेड के करीब फेंकी। परिया ने इसे देखा। ये सब अपने पहनने के लिए नहीं लाया, और ना ही मुझे लेडीज़ का सामान अपनी अलमारी में रखने का शौक़ है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया था, तब मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ये मासी जैसी हालत बनाकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, तुम बीवी हो और इस घर में तुम्हारी जो हैसियत है, इस हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए रहा करो। वो बेहद गुस्से से इसे देखते हुए बोला। मेरी हैसियत आप कल रात मुझे बता चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इस बारे में हमें कोई बात करनी चाहिए। वो नज़र झुकाकर बोली। ना जाने क्यों दानिश का ये कहना कि वो इस घर में इसकी बीवी की हैसियत से रह रही है इसे तकलीफ़ दे गया था। अगर वो खुद इसे अपनी बीवी की हैसियत देता था तो फिर यूँ इसे नफ़रत का इजहार क्यों करता था। मेरे सामने ड्रामेबाजियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में तुम मेरी बीवी बनकर आई हो और तुम मेरी बीवी हो, और तुम्हें इस घर में इसी तरह से रहना होगा जिस तरह से मैं चाहता हूँ। इस कमरे में तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, लेकिन इस कमरे के बाहर तुम दानिश शाह की बीवी हो और इस घर की बहू हो, इस घर की मालकिन हो। ये बात याद रखना। हम दोनों के मामलात के बारे में अगर किसी भी मुलाजिम को कानो कान खबर लगी तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो इसे वार्न करते हुए बोला। उठाओ ये कपड़े और जल्दी से पहन कर आओ। वो बेड की जानिब इशारा करता हुआ दूसरा हुक्म सुना चुका था। सर, मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? अब तो रात हो गई है और इस वक्त इतना भारी लिबास पहन कर चलना मेरे लिए आसान नहीं रहेगा। मैं सुबह पहन लूँगी इसे, वो समझाते हुए बोली। रात के 9 बज रहे थे और वो इस वक्त इसे ये भारी भरकम ड्रेस पहनने के लिए कह रहा था। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ये ड्रेस पहन कर तुम चलोगी या दूसरों को दिखाओगी? मैं देखूँगा तुम्हें इसमें। आज की रात तुम मेरे लिए ये लिबास पहनोगी। तुम्हें खूबसूरत लगना है, तुम्हें हर लिहाज से मेरी बीवी दिखना है, और ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद देखने के लिए कह रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें दुनिया के सामने शोपीस बनाकर पेश करने का। तुम्हारी खूबसूरती और पाकीज़गी ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर किया था, और अब जब तुम मेरे निकाह में हो तो तुम्हारी खूबसूरती को हर अंदाज में देखना मेरा हक़ है। सो गाइस, ये थे आज के एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी डायरी को दें इजाज़त और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।